اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشریٰ اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل بشریٰ اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، مجھ سے ایک عورت نے اپنی کہانی بیان کی کہ وہ بہت پریشان ہے۔ میری اولاد نافرمان ہے، شوہر چھوڑ گیا ہے، رشتہ دار منہ نہیں لگاتے، تنہائی میں روتی رہتی ہوں، بچوں کے رشتے کے حوالے سے کافی پریشان ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کسی جگہ بات نہیں بنتی، آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کو سخت پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صرف 4 الفاظ بتاؤں گی۔ آج کا یہ عمل حدیث کی ایک کتاب سنن ابی داؤد سے لیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ سخت مشکل اور پریشانی میں یہ الفاظ صرف 3 بار پڑھ لو، مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، پریشانی آپ کی فوراً حل ہو جائے گی۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ ان 4 نبوی الفاظ سے پہاڑ جیسی مشکلات بھی چٹکیوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ڈر، پریشانی اور ذہنی ٹینشن سے بچنے کا ایک نہایت مجرب عمل ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کو کثیر تعداد میں رزق عطا ہو تو اس کو بھی یہی نبوی الفاظ پڑھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ کو یہ الفاظ پڑھنے کا حکم دیا کہ پریشانی کے وقت ان 4 الفاظ پر مشتمل دعا کو پڑھ لیا کرو۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر مصائب و پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتا، لہٰذا روحانی طور پر جو لوگ دنیاوی اطمینان چاہتے ہوں، سکون چاہتے ہوں، تو انہیں روزانہ یہ 4 الفاظ پڑھنے چاہیے۔ ناظرین، یہ نبوی دعا گھروں میں ابدی سکون اور خوشیوں کا راز ہے۔ آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سامعین، موجودہ دور میں معاشرے میں اور گھریلو معاملات میں جو بے سکونی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ اب تو یہ حالات دیکھنے کو آتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین سے خوش نہیں، والدین اولاد کی طرف سے سکون میں نہیں، بیوی کو حامد سے شکایت کے انبار ہیں اور حامد کو بیوی سے گلا، بلکہ اب تو گھروں میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی، نا اتفاقی اور گھریلو ناچاکیاں اس قدر عام سی بات ہیں کہ ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ سامعین، اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنی پرابلم کسی سے شیئر بھی نہیں کر پا رہے، یا آپ کسی لحاظ سے خوف میں مبتلا ہیں، گھریلو یا کاروباری پریشانی ہے، یا اولاد نافرمان ہے، بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اطمینان اور توکل رکھیں اور آج ان 4 الفاظ کا ورد جان کر آج سے ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ ان کلمات کو آپ نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لینا ہے۔ بلکہ آپ اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوست احباب سے بھی شیئر کریے گا کہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ 4 الفاظ روحانی بیماریوں کا روحانی علاج ہیں۔ یہ نبوی الفاظ دل کی گھبراہٹ کا علاج ہیں، بلکہ ان الفاظ سے انجانے خوف میں شکار لوگ اطمینان پاتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو بے چینی اور بے اطمینانی ہے اور کہیں بھی سکون نہیں ملتا، ہر بات پر غصہ، جھنجھلاہٹ وغیرہ، راتوں کو جاگنا یا لوگوں سے ملنا جلنا آپ کو پسند نہیں، تو آپ صرف ایک بار آج کا بتایا جانے والا عمل لازمی کیجیے گا۔ میری بات ذہن میں رکھیں کہ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف نبوی دعاؤں کے ذریعے بھی متوجہ ہوں۔ خصوصاً آج کی دعا جو ابھی میں بتانے لگی ہوں تو یہ بہت ہی باکمال اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اس دعا سے متعلق ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میرا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے ہے، مجھے اپنے کاروبار کے لیے بیرون ملک سفر کرنا پڑتا ہے، بیرون ملک سفر سے ہی ہمارے لیے کاروبار کے نئے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک نمائش کے لیے انگلینڈ جانا پڑا۔ نمائش 4 دن کی ہوتی ہے۔ دوران سفر میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ ایک دن میں حسب معمول اپنے موٹل سے نمائش ہال کے لیے نکلا۔ میرے پاس اس مختصر سے سفر کے لیے 600 پاؤنڈ کیش موجود تھے۔ جب میں ٹرین اسٹیشن پر پہنچا تو محسوس ہوا کہ میری جیب میں پیسے نہیں۔ میں
میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اپنی ساری جیبیں چیک کی پر مجھے ایک پائی بھی نہ ملی۔ اس پریشانی میں میں نے اللہ تعالیٰ سے انہی 4 الفاظ کی دعا کی اور اس دعا کو اتنی شدت سے پڑھا اور اس یقین سے پڑھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اب میری مدد کرے گا۔ کچھ دیر کے لیے ایک بینک میں جا کر بیٹھ گیا اور دوبارہ اپنی جیب کو چیک کیا تو وہ رقم میں نے اپنی جس جیب میں رکھی ہوئی تھی ویسے کی ویسی وہیں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، کیونکہ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ چیک کر چکا تھا، کسی بھی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ سامعین، نبوی دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ جس سے اللہ دنیا میں اپنے بندے کے نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ میں نے اس آیت کو پڑھ لینا معمول بنا لیا ہے۔ میں یہ آیت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہتی ہوں، جس سے میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ سامعین، اب یہ دعا آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے اس کو غور و توجہ سے سننا ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل بشریٰ اسلامک ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو لوگ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس دعا کو غور و توجہ سے سنیے گا۔ اس دعا کا عمل غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا میں آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پر بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس دعا کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ اس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ آپ نے اس دعا کو 101 بار پڑھ لینا ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے، اور دم کیا ہوا پانی دن میں بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ ایک دم سارا پانی نہیں پینا۔ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ دن زیادہ ہو جائیں تو گھبرائیں نہیں، عمل جاری رکھیں۔ اس عمل کو آپ نے ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنا زیادہ نفع، بیماریاں، مشکلات اور وبائیں اتنی جلدی ختم ہوں گی۔ سامعین، یہ دعا مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ آیت قرآنی سے واضح ہوا کہ رب سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، بلکہ رب کی رحمت اپنے دعا مانگنے والے بندوں کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی فضیلت و اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں، لہٰذا آپ روزانہ یہ دعا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھ لیا کریں، اور اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کو کثیر رزق عطا ہو تو اس کو یہی نبوی دعا پڑھنی چاہیے۔ سامعین، آپ نے اس دعا کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کے حل کے لیے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح اس کے حیرت انگیز فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ نے خود بھی اس عمل کو کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل کو کریں اور مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی اسلامی ویڈیو یا کسی اچھی معلومات کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔